أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اسی ملت کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی. اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، بس تم نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم فرما برداری کرنے والے ہوں. کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی. وہی ایک معبود ہے اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں. یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی، اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے کمایا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کاموں سے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے. کل ہم نے ملت ابراہیمیہ کا تذکرہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کے لیے یہی ملت ہے. اسی کی وصیت بھی کی ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، اور اسی دین پر وہ چلتے رہے. ہمیں بھی اسی دین پر چلنا ہے. یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جی ہم ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور ان کے دین کے اندر یہودیوں کے بقول یہودیت تھی، ہم اسی پر چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی کیا تم اس وقت موجود تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جب ان پر موت کا وقت آیا انہوں نے کیا کہا؟ اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹو، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب بیٹوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو کہ ایک ہی معبود ہے، ہم اسی کے فرما بردار. تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر گویا یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد کو اس کی وصیت کی تھی. اس لیے یہود و نصارہ کے لیے ملت ابراہیمیہ سے انحراف کی کوئی گنجائش نہیں. اگر وہ تعصب، حسد، بغض کی اینک اتار کر دیکھیں تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملت ابراہیمیہ کے سچے حقیقی جانشین اور پیروکار ہیں. ملت ابراہیمیہ پر ہونے کا یہود و نصارہ کا دعویٰ غلط ہے. اس سے آپ دیکھیں بڑی اہم بات جو سمجھ آئی اولاد کی تربیت کے حوالے سے، بہت ہی اہم ترین بات کہ والدین کو اپنے بچوں کے ایمان، دین، عقائد کی بھی فکر کرنی چاہیے. ہم میں سے اگر کسی کی موت کا وقت آئے تو ہم لوگ فکر میں لگ جاتے ہیں مال کی، جائیداد کی، کہنے لگتے ہیں جی فلاں مال فلاں کا ہے، فلاں مال فلاں کو دینا، فلاں مال. مالی حقوق کی فکر ضرور کرے بندہ، یہ نہیں کہ بندہ مالی حقوق کے بارے میں بے فکر ہو جائے، لیکن اپنے بچوں کے، اپنے اہل و عیال کے ایمان کی فکر اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے، بہت زیادہ ہونی چاہیے، کہ کہیں میرے بعد میرے بچے دین و ایمان کے اعتبار سے نقصان نہ ہو جائے ان کا. آج کون سے دنیا میں ماں باپ ہیں جن کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوتی مال کے حوالے سے؟ آپ دیکھیں دنیا بھر میں مختلف پالیسیاں لوگ بناتے ہیں، انشورنس پالیسیاں، تکافل پالیسیاں، کچھ صحیح ہیں کچھ صحیح نہیں ہیں.
کیوں ہوتی ہیں یہ کہ جی اگر ہم مر بھی گئے تو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ لوگ پیسوں کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے کام آئے گا، ان کو فائدہ ہوگا، ان کا مستقبل سنور جائے گا، ان کی ضرورتیں پوری ہوں. فیوچر کی کتنی فکر ہوتی ہے ہمیں دنیا کے حوالے سے. اپنے بچوں کے دین کی بھی اسی طرح فکر کریں کہ اگر ہم مر گئے تو ہمارے بعد ہمارے بچوں کی نماز، روزہ، عقائد، اعمال، ان چیزوں کا کیا بنے گا. اس لیے سب سے اہم ترین بات یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کا دین و ایمان محفوظ رہے تو ان کو دین بھی سکھائیں. دنیا سکھانا منع نہیں ہے، اچھا ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، بہترین دنیا کی سب سے اچھی تعلیمیں دلائیں آپ، لیکن دین سب سے پہلے ہو. دین کی فکر بہت کم مسلمانوں میں ہے، کرنے والے بھی بہت تھوڑی سی فکر کرتے ہیں بس. حقیقی فکر، سچی فکر. ہمارے بچے اگر 20-25 سال کی عمر میں پہنچ کر بہترین انگلش بولنے والے ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، تو ساتھ ساتھ ایک بہترین دین کو سمجھنے والے مسلمان بھی ہونے چاہیے، جن کو نماز، روزہ، اخلاق، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی تعلیمات سے بھی واقفیت ہو. ایسا دیکھنے میں بہت کم آتا ہے. بہت کم ہوتے ہیں جو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین دین کو سمجھنے والے بھی ہیں. ہماری بڑی کمزوری ہے آج امت مسلمہ میں. بحثیت مجموعی ہمارے اندر اس وقت یہ ایک المیہ ہے جو جنم لے رہا ہے اور لے چکا ہے کہ بچوں کے دین کے حوالے سے ہم فکر مند نہیں ہوتے. بچہ اسکول کی تعلیم کے اندر اگر ڈائری میں لکھا ہوا آ جائے کہ بچے نے اچھا نہیں پڑھا، رزلٹ اچھا نہیں آیا، ماں باپ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. چھٹی کر لیتا ہے باپ کہ چلو آج بھی جائیں گے، پرنسپل سے جا کے ملیں گے، تھوڑا سا بات چیت کریں گے. وہی بچہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی فکر نہیں ماں باپ کو. وہی بچہ اخلاقیات میں کمزور ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کوئی فکر نہیں. وہی بچہ غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، کوئی فکر نہیں اس کی. فکر ہے تو بس چھوٹی موٹی فکر ہے، اس کی تلافی کی کوشش نہیں کرتے. میرے بھائیوں، ہمارے بچوں کا ہم پر یہ بہت بڑا حق ہے، بلکہ تمام حقوق، روٹی پانی کپڑے سے زیادہ بڑا حق ہے یہ کہ بچوں کو دین سکھائیں ہم، ورنہ قیامت کے دن بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. یاد رکھیں آپ، ہم اپنے گھر کے بڑے ہیں، وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں. جیسے ایک وزیر اعظم سے ہم کیا امید رکھ رہے ہوتے ہیں، یہی توقع ہوتی ہے نا کہ وہ ہمارے حقوق دے، ہمیں فکر کرے ہمارے. اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی وہ رکھتے ہیں، حکم دیتے ہیں ہمیں کہ اپنے بچوں کے دین کی فکر کریں، دین سکھائیں. اللہ نے فرمایا وہ لوگ گزر چکے، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے کام آئیں گے، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے. ایسا نہیں کہ تم یہ کہو جی ہمارے آباء و اجداد بڑے اچھے تھے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، ہر آدمی کا اپنا عمل کام آئے گا. اگر کسی کے آباء و اجداد دیندار تھے، ہم خود دیندار بنیں گے تو کامیابی ملے گی. قیامت کے دن یہ سندیں کام نہیں آئیں گی جی ہمارا خاندان ایسا تھا تو ہمارے آباء و اجداد فلاں پیر تھے اور یہ تھے وہ تھے. آج لوگ بڑے فخر کرتے ہیں نا جی ہم گدی نشین ہیں، جی فلاں پیر کی اولاد ہیں، جی ابا ہمارے ایسے عالم تھے تو مفتی تھے. بھائی خود تم نے کیا کیا ہے؟ اپنے اعمال کا ذرا بتاؤ، اپنے طور طریقے ذرا بتاؤ. ایک بات بتائیں، اگر بیٹا بھوکا ہو، پیاسا ہو، باپ کھا پی لے تو کیا بیٹے کی بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں. خود اس کو کھانا پڑے گا. باپ اگر بھوکا پیاسا ہو، بیٹا کھا پی لے، باپ کی بھوک پیاس اتر جائے گی؟ نہیں اترے گی. جیسے روٹی اور کھانے پینے میں ہر بندے کو خود کھانا پڑتا ہے نا، ایسے روحانی غذا جو ہے نا دین، اس کو بھی خود لینا پڑے. یہود و نصارہ آباء و اجداد کی باتیں کرتے تھے، فرمایا تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. خود تمہارا حال یہ کہ تم نے ملت ابراہیمیہ کو چھوڑ دیا ہے. تم سے ان کے اعمال کا نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے اپنے اعمال کا پوچھا جائے گا.